بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اللہ جی، اس کے دل نے آخری بار شدت سے پکارا تھا جب اسی پل اپارٹمنٹ کی بیل پورے زور سے بجائی گئی، یوں جیسے کوئی ہاتھ رکھ کر بھول گیا ہو۔ سامنے پڑے نازک وجود کی رعنائیوں میں کھویا ادم شاہ چونک گیا، بدمزگی سے اٹھ کر روم سے نکلا اور دروازے پر پہنچا۔ اب دروازہ دھڑ دھڑ بج رہا تھا۔ "What rubbish! ہاؤ آر یو؟" ادم شاہ کم سے کم اس وقت آنے والے کسی انسان کو ویلکم نہیں کر سکتا تھا۔ ڈور کھول کر پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ دروازے کے سامنے کھڑے ادب خان اور اس کے ساتھ کھڑے عیسیٰ نے ٹھٹک کر اس کا حلیہ دیکھا۔ عائرہ نے سفر کے دوران ہی کال کر کے بتا دیا تھا اس کا ہسبینڈ کچھ میٹنگز کے سلسلے میں کچھ دن کے لیے اپنے اپارٹمنٹ میں ہے۔ ایڈریس لے کر وہ وہیں پہنچے تھے، مگر سامنے والے کا حلیہ کسی میٹنگ جیسا ہرگز نہیں تھا۔ شرٹ کے کچھ بٹن کھلے ہوئے تھے، الجھا ہوا سا انداز۔ بات کرنی ہے، ادب خان تو اسے دھکا دیتا سیدھا اندر داخل ہو گیا تھا۔ عیسیٰ سرد نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتا ادب خان کے پیچھے ہوا۔ "کون ہو تم لوگ؟ ہمت کیسے ہوئی اندر آنے کی؟" ادم شاہ پوری قوت سے چیخا تھا۔ وہ ان دونوں کو ہی پہچان نہیں پا رہا تھا، مگر ان کے انداز اسے کھٹکا رہے تھے۔ "آج صبح تم نے جس کی ضمانت کروائی وہ لڑکی کہاں ہے؟" ادب خان چپتے لہجے میں پوچھ رہا تھا، جبکہ عیسیٰ اطراف کا جائزہ لیتا سامنے کے 2 رومز کی طرف بڑھ گیا تھا۔ "ہے یو، اسٹاپ دیئر! کون سی لڑکی؟ میں کسی کو نہیں جانتا، نکلو یہاں سے!" ادم شاہ کے حواس بیدار ہوئے، تیزی سے بولتا عیسیٰ کی طرف بڑھ کر اسے روکنے لگا، جو ایک کمرے میں گھسا اس کی تلاشی لے رہا تھا۔ ادب خان نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا اس سختی سے تھاما کہ وہ رک گیا، اسے دھکا دے کر پیچھے کیا اور سرخ نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ "1 انچ بھی مت ہلنا شاہ صاحب، میرا دماغ گھوم گیا تو جان سے چلے جاؤ گے!" ادب خان کی غراتی آواز میں دی جانے والی دھمکی میں کچھ ایسا رعب تھا کہ بے دھڑک لوگوں کے گھروں میں اور آفیسز میں گھس کر پیسہ وصولنے والے ادم شاہ کے پسینے چھوٹے۔ عیسیٰ تیزی سے ایک کمرے کی تلاشی لے کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھا۔ گھبراہٹ کے مارے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ دروازہ جیسے ہی کھول کر نظر دوڑائی، سامنے بیڈ پر پڑے بے جان وجود پر نظر ٹک گئی۔ لڑکھڑاتے ایک قدم اٹھا کر اس کی طرف بڑھا۔ پھٹی ہوئی قمیض اور بکھرے بالوں والا ہوش سے بیگانہ نازک وجود پروا کا ہی تھا۔ آگے بڑھ کر اپنی شال اس کے گرد لپیٹ کر اسے خود میں سمیٹا، باہوں میں اٹھا گیا۔ لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے، ضبط کرنا محال ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج جب سامنا ہوگا تو وہ اس حال میں ملے گی اسے اٹھا کر باہر آیا تو ادب خان متوجہ ہوا۔ اس کی مردانہ شال میں لپٹا وجود، جسے عیسیٰ نے سینے سے لگایا ہوا تھا، اور چہرے کی سرخی کڑے ضبط کی نشانی ظاہر کر رہی تھی۔ ادب خان کا خون کھول اٹھا تھا۔ "آپ چلیں چھوٹے خان، میں آ جاؤں گا۔" ڈور سے نکلتے عیسیٰ نے ادب کی بات پر سر ہلا دیا۔ دن پوری طرح سے نکل چکا تھا، باہر لوگوں کی چہل پہل تھی۔ وہ تیزی سے بنا کسی طرف دیکھے پارکنگ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھا اور پروا کو نرمی سے پچھلی سیٹ پہ لٹا دیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتا تیزی سے حدید ولا کی طرف بڑھ گیا۔ آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی، دل کرلا رہا تھا۔ ضبط کرتے کرتے بھی سسکی نکلی اور آہ بھر کر رہ گیا۔ "اگر آج نہ پہنچ پاتا تو دیکھو، جو چاہیے تھا مل گیا، اب جاؤ یہاں سے تم بھی۔" ادم شاہ نے عیسیٰ کے نکلتے ہی دانت کچکچا کر سامنے کھڑے اونچے چوڑے پٹھان مرد کو دیکھا۔ "ہاں ملا ہے، اور کیسا ملا ہے وہ بھی دیکھ لیا ہے۔ موبائل پر کوئی نمبر ملاتے۔" ادب خان نے اس کی بات پر منہ پر زوردار تماچا رسید کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تھا۔ ادب خان کا جبڑا ہل گیا تھا۔ "میں نے کچھ نہیں کیا، تمہاری لڑکی کے ساتھ چاہو تو پوچھ لو اس لڑکے سے، وہ لڑکی بس بے ہوش ہے۔" ادم شاہ نے زندگی میں پہلی بار اپنے عمل کی وضاحت دی تھی۔ ادب خان نے نفی میں سر ہلایا۔ "تمہارے پاس سے ہماری لڑکی بے ہوش ملی ہے، ہم پٹھان ہیں، ہماری غیرت کو یہ بھی گوارا نہیں۔ مجھے اندھا یا پاگل سمجھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اور ابھی تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ ہمارے خانزادہ صاحب کریں گے۔ اگر ان کو بتائے بنا آج تمہیں جانے دیا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔" ادب خان نے کرخت لہجے میں کہا اور خانزادہ کو کال ملا دی۔ وہ جو صبح جلدی میں بنا بتائے یہاں پہنچا تھا، اب فلیٹ کا ڈور لاک کر کے پسٹل ادم شاہ پر تانے سنجیدگی سے سارا معاملہ خانزادہ کو تفصیل سے بتا رہا تھا۔ وہ خانزادہ جس سے اس نے یہ سب
کرختگی اور جرات سیکھی تھی، وہ خود آ جائے تو کیا حال کرے گا۔ ادم شاہ سر پکڑ کر بیٹھا، کہاں پھنس گیا تھا آخر؟ اس بھوکے ننگے لالچی وقار کے گھر پلنے والی اس لاوارث لڑکی اور ان پٹھانوں کا آپس میں کیا لینا دینا تھا؟ صرف یہی کہ وہ اس کی بہن کا سسرال تھا یا کچھ اور جس سے وہ ناواقف تھا؟ اب اس کی طبیعت کافی بہتر ہے۔ وہ صبح اٹھتے ہی پاؤں پکڑ کر کھیلتے رباس پر جھکا اسے چیک کر رہا تھا، اطمینان سے بولا۔ پر یہان خاموش رہی۔ رباس کی ٹانگیں تیزی سے چلنے لگی تھی، جوش سے اٹھا کر بیڈ پر مار رہا تھا۔ میری جان، تھک جاؤ گے، اتنا جوش دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ہنس کر اپنا ہاتھ اس کی ننھی ٹانگوں پر جماتے ہوئے بیڈ سے لگایا۔ وہ کچھ دیر باپ کی گرفت میں کسمساتا سر ہلاتا رہا۔ یکدم مٹھیاں بھینچ کر اس نے زوردار چیخ کے ساتھ باپ کو ہاتھ ہٹانے کا پیغام دیا۔ خانزادہ جو کب سے اس کی حرکتوں سے محسوس ہو رہا تھا، کہا لگا کر ہاتھ ہٹا گیا۔ وہ ٹانگیں چلاتا کھلکھلانے لگا۔ میری زندگی، میرا بیٹا، اس نے جوش سے کھلکھلاتے رباس کو اٹھا کر سینے سے لگاتے پھڑتے جذبات سے چوما۔ گلابی نرم گال، ننھی سی ناک، شہد رنگ کانچ جیسی آنکھیں اور چھوٹی سی تھوڑی، وہ وارفتگی سے چومے جا رہا تھا اور رباس جوش سے بازو ہلا کر اس کی محبت وصول کر رہا تھا۔ پر یہاں یک تک دونوں کو دیکھ رہی تھی، آپس میں گم وہ باپ بیٹا جیسے دنیا بھلا بیٹھے تھے۔ دیکھ رہی ہو، روزانہ یہ مجھے روک لیتا ہے۔ میرا اب کام کرنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہتا۔ باہر چلا جاؤں تو واپس آنے کی جلدی ہوتی ہے۔ نہ یہ اپنے بابا کو تھکنے دیتا ہے، نہ اداس ہونے دیتا ہے۔ سینے سے لگا کر رباس کی پشت سہلاتے ہوئے خانزادہ نے یکدم پریہان سے اپنی فیلنگز شیئر کی۔ لہجے میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا اور انداز میں نہایت نرمی۔ رباس اپنے ننھے بازو باپ کی گردن کے گرد لپیٹ کر اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھا۔ پریہان خاموشی سے اسے تکتی رہی۔ اس نے رباس کو پیار کر کے پریہان کی گود میں دے دیا۔ وہ چونک گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ پریہان ناشتہ کرتے ہوئے بھی رباس کو سنبھالے رہی۔ حویلی والوں نے اتنے وقت بعد پریہان کو کچھ نارمل حال میں دیکھا تو سکھ کا سانس لیا۔ رباس ماں سے لپٹ کر یک ٹک اس کا چہرہ دیکھتا رہتا تھا اور جب وہ دیکھتی تو شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا لیتا تھا۔ ہاں، وہ ماں کے ساتھ ہوتا تھا، باتیں کرتا تھا، مگر وہ جواب نہیں دیتی تھی اور اٹھاتی تو بالکل بھی نہیں تھی۔ اب اٹھا کر سینے سے لگاتی تھی تو یک ٹک اسے تکتا جاتا تھا اور جب چوم کر باتیں کرتی تو شرما جاتا تھا۔ خانزادہ بیٹے کی حرکتوں پر ہنستا دل سے شکر کر رہا تھا۔ پر یہاں نے زیادہ دیر نہیں کی بیٹے کو پیار دینے میں، محبت پہچاننے میں۔ اتنی دیر نہیں کی کہ وہ دور ہو جاتا یا اسے ماں کی چاہ ہی نہ رہتی۔ کسی کام سے جانے کی تیاری کرتے ہوئے وہ مرر کے سامنے کھڑا ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے گود میں لیے وہ فیڈر پکڑے بیٹھی تھی اور وہ فیڈر پیتا چھوٹا سا ہاتھ اٹھا کر بار بار پریہان کے گال پر رکھتا اور پھر مسکرا کر ہٹا لیتا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر بال برش کرنے لگا۔ یہ منظر دل کو اتنا بھا رہا تھا کہ آج وہ سب کام بھلائے دن چڑھے ابھی تک حویلی میں موجود تھا۔ موبائل پر آتی ادب خان کی کال پر وہ پرفیوم اسپرے کرتا رکا اور کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا۔ آگے سے اس نے جو اطلاع دی وہ تھمسا گیا۔ بے ساختہ پریہان کے چہرے پر پھیلی اداس مسکراہٹ کو دیکھا۔ وہ بندہ ابھی کہاں ہے؟ پوری تفصیل سننے کے بعد اس نے آواز دھیمی رکھ کر سرد سنجیدگی سے سوال کیا۔ چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے۔ سامنے ہے خانزادہ صاحب، جیسے آپ کا حکم ہوگا وہی کروں گا اس کے ساتھ۔ ادب خان نے نہایت مؤدب لہجے میں بتایا تھا۔ باندھ کر رکھو، میں آ رہا ہوں۔ ادب خان، یہ نقصان کم نہیں کہ اس نے بری نظر ڈالی ہے ہماری عزت پر۔ ڈریسنگ روم میں جا کر آہستگی سے حکم دیا اور کال کاٹ کر واسکٹ پہنی، کندھوں پر شال رکھی اور باہر نکلا۔ بیڈ پر پریہان کے پاس جا بیٹھا۔ پریہان، مجھے کسی ضروری کام کی وجہ سے شہر جانا پڑے گا، ابھی جانے کب تک واپسی ہو یہ ٹھیک ہے، مگر پھر بھی خیال رکھنا اور یاد سے وقت پر میڈیسن دیتی رہنا۔ اس کا خیال رکھنے والے حویلی میں بہت ہیں، سب ہیں، مگر تم جانتی ہو نا، ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ نرمی اور اپنائیت سے بولا۔ اس کی گود میں سو چکے رباس کا گال سہلاتے ہوئے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جس میں وہ اس کی شرٹ کے گلے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ وہ جانتا تھا ابھی جب وہ ننھا گڈا اٹھے گا تو حویلی کے ہر فرد کو اپنا خوب وقت دے گا، ہر گود میں جائے گا اور انجوائے کرے گا، لیکن وہ چاہتا تھا اس تمام دورانیے میں پریہان بھی اسی پر توجہ رکھے۔
وقت پر میڈیسن دے، یہ اس کی ذمہ داری تھی، اسے سنبھالنی چاہیے تھی۔ پر یہاں نے رباز کا ہاتھ دیکھا اور اس کی تھکن کا سوچ کر نرمی سے اس کی مٹھی کھول کر اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھے۔ اپنا بھی خیال رکھنا میری جان۔ ان دونوں کو دیکھ کر اطمینان سے مسکرایا اور پریہان کی پیشانی پر محبت سے لب رکھ کر بھاری لہجے میں ہدایت دی۔ وہ سر اٹھائے بنا رباز کو دیکھتی رہی۔ اب وہ بات کرتی ہی کب تھی خانزادہ سے، تو اس نے بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی، مگر رخساروں پر پھیلتی ہلکی سرخی نے خانزادہ کو جواب دے دیا تھا۔ وہ جھک کر نیند میں پڑے رباز کی چھوٹی سی ناک پر محبت بھرا لمس چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ خانزادہ اور موسیٰ دونوں صوفے پر بیٹھے تھے۔ سامنے بیڈ پر پروا سو رہی تھی، پورا وجود کمبل میں ڈھکا ہوا تھا، بس چہرہ سامنے تھا، قدرے زرد اور کمزور سا۔ اس کے پاس ہی بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھے عیسیٰ کا سر جھکا ہوا تھا، چہرے پر حد درجہ سنجیدگی اور خاموشی تھی۔ جس وقت گارڈ سمیت خانزادہ کی گاڑی حدید ولا میں پہنچی تھی، اسی وقت موسیٰ بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ آفس سے آ رہے ہو؟ کس نے بلایا ہے؟ خانزادہ نے اندر بڑھتے ہوئے ساتھ چلتے موسیٰ سے سوال کیا۔ عیسیٰ نے بتایا پروا کا، تو خود کو روک نہیں پایا، میٹنگ میں تھا، فری ہوتے ہی یہاں آ گیا۔ موسیٰ کے لہجے میں برادرانہ شفقت اور فکر تھی۔ اب وہاں بیٹھے حال احوال لے کر اسے تکتے خاموش تھے۔ چیک اپ کروا چکے ہو نا؟ موسیٰ نے پوچھا۔ جی ہاں۔ وہاں سے آتے ہی عیسیٰ دھیرے سے بولا، یہ ٹھیک ہے، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ خانزادہ نے اشاروں کناروں میں سوال کیا تھا۔ ٹھیک ہے، بچ گئی ہے، لیکن ذہنی دباؤ اور خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے بہتر ہو جائے گی۔ عیسیٰ نے گہرا سانس بھر کر تفصیل سے آگاہ کیا۔ خانزادہ اور موسیٰ نے سکون کا سانس لیا۔ پریہان کو ابھی نہیں بتایا میں نے، اسے لے آؤں گا تو۔ خانزادہ ابھی بول رہا تھا کہ عیسیٰ نے اسے ٹوکا تھا۔ ابھی مت لائیں، مینٹلی ڈسٹرب ہے یہ، وہ بھی اپسیٹ ہوں گی، ملنے کا بتا دیں، کہے گی تو ویڈیو کال پر بات کروا دوں گا، یا ابھی بتائیں ہی نہیں۔ عیسیٰ کی بات پر اس نے گہرا سانس بھر کر پروا کو دیکھا۔ سنبھال لوگے اکیلے؟ سوال کیا۔ شاید امتحان لے رہا تھا، آزما رہا تھا۔ سنبھال لوں گا، کچھ دن دیں، وہ مضبوط لہجے میں بولا تو اس نے سر ہلا دیا تھا۔ آفس مت آنا کچھ دن، پوری توجہ دو، موسیٰ نے بھی نرمی سے سمجھایا تو وہ سر ہلا گیا۔ کوئی سوال مت کرنا عیسیٰ، کچھ مت پوچھنا، بس۔ خانزادہ نے کچھ توقف کے بعد آہستگی سے اسے کہا تھا۔ پاگل لگتا ہوں کیا؟ میرے لیے اتنا کافی ہے، اب میرے پاس ہے یہ۔ وہ خفگی سے خانزادہ کو دیکھ کر بول رہا تھا۔ موسیٰ اور حدید بے ساختہ مسکرائے۔ مجھے تو تم بھی کافی برے حال میں لگ رہے ہو، سوئی نہیں ہو کیا رات بھر؟ موسیٰ نے بغور اس کی بکھری حالت دیکھ کر اس کا جائزہ لیا۔ سیاہ لباس میں بے شمار سلوٹیں آ چکی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرخی اور چہرے پر تھکن تھی۔ نفی میں سر ہلایا گیا۔ ریسٹ کرو اب، خبر دیتے رہنا۔ خانزادہ ہدایت دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ موسیٰ بھی اٹھا، اس کے پاس رکا اور نرمی سے گال تھپ تھپایا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کس مشکل سے گزرا ہے عیسیٰ۔ کوئی بھی ضرورت ہو تو بتانا عیسیٰ، پیار بھرے لہجے میں کہا اور باہر نکل گیا۔ اسے آفس واپس جانا تھا۔ شاید خانزادہ ایک نظر اس پر ڈال کر پلٹنے لگا جب عیسیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ چونک کر رکا اور اسے دیکھنے لگا۔ جب میں وہاں گیا تھا نا لالا، وہ اس کا لباس پھاڑ چکا تھا، اسے معاف مت کیجیے گا، اور اگر نرم پڑیں تو میرے حوالے کر دیجیے گا۔ وہ یکدم سرد سے لہجے میں بولا، آواز ہلکی تھی۔ وہ منظر بتاتے ہوئے الفاظ لڑکھڑا گئے تھے۔ خانزادہ نے لب بھینچ لیے تھے۔ مجھ پر چھوڑ دو، اس نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر کہا تو وہ اس کے گرد بازو پھیلاتا اس کے سینے پر ماتھا ٹکا گیا۔ اس کی ذہنی حالت کا اندازہ کرتے ہوئے خانزادہ نے نرمی سے اس کا سر تھپ تھپایا۔ سینے پر محسوس ہوتی نمی بڑھ گئی تھی۔ عیسیٰ سسک اٹھا تھا۔ جب اپنی عزت کو ایسے حال میں دیکھا جائے تو غیرت مند مرد رو ہی پڑتا ہے۔ بے بسی اور اگر کچھ ہو جاتا کا کچوکے لگاتا احساس کچھ دیر کے لیے حواس اڑا ہی دیتا ہے۔ حدید کے سینے سے لگ کر اس نے اپنی فرسٹریشن نکال دی تھی۔ جب اس سے دور ہوا تو پرسکون تھا، مضبوط لگ رہا تھا۔ اتنا تو
سنبھل ہی گیا تھا کہ پوروا کو سنبھال سکے۔ خانزادہ اسی خاموشی سے وہاں سے نکلتا ادب خان کی بتائی لوکیشن پر پہنچ گیا۔ جبڑے ایسے بھینچے ہوئے تھے کہ چہرے کے نقوش تن سے گئے تھے۔ اس کے بعد جو انجام عدن شاہ کا طے پایا تھا، اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ 3 روز اس کی کسی کو کوئی خبر نہیں ملی، اور جب وہ ملا تو اس کے ہاتھ پاؤں سلامت نہیں تھے، زبان گنگ تھی، اور سب سے بڑی اذیت اس کے لیے یہ تھی کہ اس کا حال کس نے اور کیوں کیا یہ تک بتانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ عائرہ کی سوچ عیسیٰ خان پر جا کر ٹک سی گئی تھی۔ آخری بار عدم شاہ کا پوچھنے والا وہی تھا۔ جب پوچھ رہا تھا عجلت میں تھا، جیسے بہت ضروری کام جلد از جلد نپٹانا ہو۔ اس کے بعد عدم شاہ کی گمشدگی اور پھر ملنے پر یہ حالت، اسے یقین تھا اس سب میں کہیں نہ کہیں عیسیٰ خان کا ہاتھ ہے، مگر کیوں؟ عیسیٰ خان، کیا میں آپ سے مل سکتی ہوں؟ اس نے عیسیٰ کو میسج کیا تو اسے یہی لگا وہ نظر انداز کرے گا یا صاف انکار کر دے گا۔ ضرور، تمہیں تمہاری جلد بازی اور جذباتی فیصلے کا انجام دکھانا چاہتا ہوں، ایڈریس بھیجوں گا، ملنے آ جانا۔ عیسیٰ کا جواب اور الفاظ اس کی توقع کے برعکس تھے۔ وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ کس فیصلے کی بات کر رہا تھا وہ؟ عیسیٰ خان سے بنا پوچھے محبت کرنا اور اس کے پیچھے پیچھے جانا، یا پھر یونی میں اس کی ذات کا تماشا بنانا، یا پھر عدم شاہ سے شادی کا فیصلہ جس پر وہ اب تک مطمئن نہیں ہو پائی تھی، جس سے وہ خود بھی اکتا چکی تھی، بیزار ہو چکی تھی۔ وہ تھوڑی سی نیند لے کر جاگا تو پوروا سو رہی تھی۔ گرم پانی سے شاور لے کر وہ باہر نکلا۔ زینت رات کے کھانے کا انتظام کر رہی تھی اور لاؤنج میں اس کے بچے نیچے بیٹھے کھیل رہے تھے۔ کچھ چاہیے چھوٹے خان صاحب؟ اسے دیکھ کر وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھ کر پوچھنے لگی تھی۔ ایک کافی دے دو مجھے، اور کھانا بننے میں کتنی دیر ہے؟ پوروا نے صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ آہستگی سے بولتا اس کے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ پوروا کی تھوڑی بہت ٹینشن تو تھی، مگر اب دل میں سکون سا اتر آیا تھا کہ وہ اس کے پاس ہے۔ جب اسے لایا تھا تب تو وہ ہوش میں ہی نہ تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتا دیا تھا کمزوری بھی ہے اور ذہنی دباؤ بھی۔ جب وہ جاگی تو حواس بیدار نہیں تھے، روتی جا رہی تھی اور بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ زبردستی اسے دودھ پلا کر عیسیٰ نے میڈیسن دے کر سلا دیا۔ اسے خوف سا محسوس ہو رہا تھا، اگر پوروا کی یہی ذہنی حالت زیادہ وقت رہی تو پاگل ہو جائے گی۔ وہ اسے کیسے سنبھالے گا؟ اس نے ہوش میں آ کر بھی نہ آنکھیں کھولی تھی، نہ کچھ سننے کو تیار تھی۔ اس کا ذہن ابھی تک وہیں اٹکا ہوا تھا۔ زینت نے پھرتی سے کافی بنا کر مگ اسے تھمایا تو وہ سوچوں سے نکلا اور تشکر سے سر ہلایا۔ کھانا بس بن چکا تھا۔ پلاؤ دم پر ہے چھوٹے خان، آپ گڑیا کو تب تک جگا دیں۔ وہ اطلاع دے کر پلٹی اور تیزی سے سلاد تیار کرنے لگی۔ وہ سر ہلا کر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اندر داخل ہوا تو اوسان خطا ہوئے وہ جاگ چکی تھی، مگر گٹھڑی بنی بری طرح سے رو رہی تھی۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گی۔ اس کے رونے اور بڑبڑانے کی آواز دروازے سے ہی وہ سن چکا تھا۔ فوراً آگے بڑھ کر مگ ٹیبل پر رکھا اور اس کے پاس پہنچا تھا۔ پوروا، مجھے دیکھو، میں ہوں۔ عیسیٰ، آنکھیں کھولو۔ اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے اٹھاتے ہوئے اپنے سامنے کیا، نرمی سے پکارتا جا رہا تھا، بکھرے بال سمیٹتا جا رہا تھا۔ پوروا جانے پہچانے لمس اور آواز پر شدت سے میچی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ عیسیٰ جی، عیسیٰ جی! حواس بیدار ہوتے اس نے سسکی بھر کر اسے پکارا اور اس کے گرد بازو پھیلا کر سینے سے لگ گئی۔ عیسیٰ کو یقین نہیں آیا، وہ وہی پوروا ہے۔ باہر کی دنیا نے اسے اتنا سہما دیا تھا کہ وہ کسی اپنے کو دیکھتے ہی اس میں پناہ ڈھونڈنے کو مچل اٹھی تھی۔ جی، عیسیٰ کی زندگی، میری جان، میرا سکون۔ اس کے گرد بازو لپیٹ کر اسے خود میں بھینچتا وہ شدت جذبات سے بوجھل آواز میں بول رہا تھا۔ پوروا کی پکار میں محسوس ہونے والا مان اور اپنے سینے سے لگا اس کا نازک وجود اس کے بے رونق ہو چکے وجود میں رنگ بھر گیا تھا۔ اسے سینے سے لگائے نرمی سے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا اور وہ مٹھیوں میں اس کی شرٹ مضبوطی سے جکڑے پوری شدت سے روتی جا رہی تھی۔ اس نے رونے دیا، وہ جانتا تھا اس بار آنسو خوف کے نہیں، شاید ان سب اذیتوں پر بہا رہی ہے جو وہ جھیل چکی ہوگی۔ اتنا وقت اکیلی
کیسے رہی ہوگی، سوچنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ کچھ دیر دھواں دھار رونے کے بعد وہ ذرا تھم کر سسکیاں بھر رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے میری جان، اب سب ٹھیک ہے، نرمی سے بولا تو اس کی بھینچی ہوئی مٹھیاں ڈھیلی ہوئیں۔ آہستگی سے سر اٹھا کر عیسیٰ کے چہرے پر نظر ڈالی۔ مہربان مسکراہٹ لیے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ نہ سوال، نہ کوئی گیلا، نہ ڈانٹ ڈپٹ، اس نے تو ناراضگی تک ظاہر نہیں کی، اور پوروا کو لگا تھا اسے کوئی اپنائے گا نہیں۔ اس کی آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگیں۔ دنیا نے ٹھوکروں کی زد پر رکھا تھا جب ہر رات ہر آہٹ پر سہم جاتی تھی اور کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوتا تھا۔ تبھی قدر ہونے لگی تھی سب کی، تبھی سمجھ آ گئی تھی ایک عورت کے الفاظ پر اس نے 10 لوگوں کی محبتوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ آؤ کھانا کھائیں، بھوک لگی ہے۔ اس کے چہرے پر جھک کر اس کی پیشانی کو اپنے مہربان نرم لمس سے نوازتا وہ اپنائیت سے پوچھنے لگا، بھوک لگی ہے؟ وہ بولتے بولتے رو پڑی۔ دل بھر آیا تھا جب رو رو کر نفرتیں اور سختیاں سہی ہونا، پھر کچھ عرصہ نرم لہجے اور محبتیں بھی رلا دیتی ہیں۔ دل میں وہ جذبے ایک ساتھ رونما ہوتے ہیں۔ دکھ کے ایک کاش جو سب جھیلا وہ نہ ہوتا، تشکر کے یہ محبت و نرمی شکر ہے ملی تو۔ رونا بند کرو پوروا، سر درد کرے گا تمہارا، برداشت سے زیادہ کیوں تھکا رہی ہو خود کو؟ جاؤ فریش ہو جاؤ، میں کھانا لاتا ہوں۔ اس کے آنسو صاف کر کے وہ محبت سے بولا، لہجہ ایسا مہربان کہ سماتے سنتے رہنے کو ضد کرے۔ پوروا نے سر ہلا دیا مگر متذبذب سی بیٹھی رہی۔ وہ اٹھنے لگا تو بے ساختہ اس کی شرٹ پھر سے پکڑ گئی۔ آپ نہیں جائیں، وہ آ جائیں گے پھر سے، پولیس لے جائے گی مجھے، وہ انکل لے جائیں گے۔ وہ دروازے کو تکتی خوف کی شدت سے کپ کپا کر بولی۔ رنگت زرد پڑ رہی تھی، اکیلے ہونے کا سوچ کر ہی دماغ سن ہونے لگا تھا۔ اس کا بس چلتا تو عیسیٰ کے حصار میں مقید ہو کر کسی ایسی غار میں چھپ جاتی جہاں سے روشنی کو بھی آنے کا راستہ نہ ملے۔ عیسیٰ کرب زدہ سا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ نہیں جا رہا، کہیں نہیں جا رہا۔ پھر سے بیٹھتا اسے سینے سے لگا گیا۔ اسے لگا تھا چند دن میں سنبھال لے گا۔ اب احساس ہو رہا تھا خوف اس کے اندر پنجے گاڑ چکا ہے۔ وقت لگے گا، تھوڑا زیادہ وقت لگے گا۔ عیسیٰ جی، وہ انکل، وہ بھرائی آواز میں بولنے لگی تھی جب عیسیٰ نے اس کا سر تھپ تھپایا۔ سب بھول جاؤ پوروا، میں تمہارے پاس ہوں۔ اب کوئی تمہارے قریب نہیں آئے گا، کسی کی ہمت نہیں اب تمہیں دیکھنے کی یا چھونے کی، تم اکیلی نہیں ہو۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ نرمی سے بولا تھا۔ اچانک دروازے پر ہوتی دستک پر اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ آ گئے، پولیس آ گئی، میں ڈرگس نہیں لیتی، میں کلبس نہیں جاتی۔ وہ یکدم حواس کھوتی بری طرح سے چیخنے لگی۔ عیسیٰ گھبرا گیا تھا۔ دروازے پر کھڑی زینت بھی بے ساختہ اندر داخل ہوئی تھی۔ پوروا کوئی نہیں ہے، وہ دیکھو زینت ہے، تم اب ہاسٹل میں نہیں ہو۔ اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کرتا وہ وضاحتیں دیتا اذیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ پوروا بھاری ہوتا سر اور بھیگی آنکھیں لیے خوف سے پلٹ کر زینت کو تکنے لگی۔ پھر ذرا ہوش آیا، دماغ جاگا اور سسک کر آنکھیں رگڑنے لگی۔ رو رو کر تھک گئی تھی، پھر بھی رونا آئے جا رہا تھا۔ زینت کھانا یہیں لا دو، تم اور بچے کھا لینا باہر۔ عیسیٰ نے سرد آہ بھرتے ہوئے زینت کو کہا تو وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ ہاتھ بڑھا کر پوروا کو کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ آنکھوں کو رگڑتے ہاتھوں کو تھام کر اس کی بھیگی آنکھوں کو نرمی سے چوم لیا۔ پوروا، ڈرو نہیں، اب تم گھر میں ہو، میں تمہارے پاس ہوں، باہر گارڈز ہیں، پولیس یا کوئی بھی نہیں آ سکتا، تمہارے پاس کوئی نہیں آئے گا اب۔ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھر کر وہ پوری توجہ سے بول رہا تھا، رو رو کر گلابی اور سوزش زدہ ہوتی آنکھوں پر نرمی سے انگوٹھے پھیرتا سہلانے لگا۔ پوروا گہرے گہرے سانس بھرتی اس خواب سے جاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کتنا بدل گئی تھی۔ چلو فریش ہو جاؤ، دیکھو اپنی حالت، اتنی بیمار لگ رہی ہو۔ نرمی سے بول کر اٹھا اور اسے بھی بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ وہی پرانی ڈریسنگ تھی، ٹراؤزر، شرٹ اور عیسیٰ کی نیو ہوڈی، مگر پوروا اب اعتماد سے کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ چونک چونک کر یہاں وہاں دیکھتی اور خود میں سمٹ جاتی۔ اسے پکڑ کر واش روم لے گیا، پانی کھول کر اسے اشارہ دیا۔ وہ گرم پانی سے منہ پر چھپاکے مارتی جا رہی تھی۔ چہرہ، بال اور گریبان کے ساتھ ساتھ بازو تک بھگو ڈالے۔ ٹاول اٹھا کر اس کی طرف پلٹتے عیسیٰ کو آگے بڑھ کر اسے روکنا پڑا۔ پاگل لڑکی، نہانا ہے تو سیدھا بتا دو، پوری
بھیگنے کھڑی ہو گئی ہو، اپنے سامنے کرتا وہ اسے گھور کر بولا تو معصوم صورت بناتی اسے دیکھنے لگی۔ ایسا کرو شاور لے لو، میں تمہارا ڈریس نکال کر دیتا ہوں، تم فریش فیل کرو گی، اوکے؟ وہ کچھ سوچ کر اس کی ہوڈی اتارتے ہوئے بولا۔ پوروا نے فرما برداری سے سر ہلا دیا۔ وہ ہوڈی لے کر باہر نکلا۔ جلدی نکلنا، 5 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ گھٹنوں تک آتی شرٹ اور جینز نکال کر واش روم میں ہینگ کیا اور تاکید کر کے باہر نکل گیا۔ زینت ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی، وہ وہیں صوفے پر ٹک گیا۔ چھوٹے خان، اور کچھ ضرورت ہو تو بتا دیں، زینت نے ادب سے سوال کرتے ہوئے عیسیٰ کو دیکھا۔ چہرے پر تھکن کے باوجود اطمینان کی رونق چھائی ہوئی تھی، نیلی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی تھی۔ کھانا کھا لینا تو پھر پوروا کے لیے ہاٹ چاکلیٹ ملک بنا دینا، نہا رہی ہے، ٹھنڈ نہ لگ جائے، وہ بولا تو زینت مسکرا کر سر ہلا گئی، جیسے وہ خیال رکھ رہا تھا، ایک ایک بات پر توجہ دے رہا تھا۔ زینت کو اس چھوٹی گڑیا پر رشک آیا۔ عقل سے پیدل تھی، مصیبتوں کو آگے بڑھ بڑھ کر گلے لگا لینے والی، مگر قسمت بہت اچھی نکلی تھی۔ سامنے بیٹھا مغرور خان زادہ اس کا دیوانہ جو ہو چکا تھا۔ زینت سر ہلا کر چلی گئی۔ پوروا 3 منٹ بعد باہر نکلی تھی، سردی سے کپ کپا رہی تھی، چہرہ فریش ہو گیا تھا، بال اب کندھوں سے اچھے خاصے نیچے تک جاتے تھے۔ عیسیٰ نے جلدی سے اٹھ کر اس کے گیلے بالوں کو ٹاول میں سمیٹ دیا، صوفے پر اپنے پاس بٹھا کر اپنی گرم شال اس پر ڈال کر اچھے سے چھپا دیا۔ میں کھانا کیسے؟ پوروا تو پوری کی پوری چھپ کر پریشان ہو گئی، چہرے کے علاوہ ہاتھ پاؤں تک اس نے شال میں چھپا دیے تھے۔ میں کھلا دوں گا، شال مت اتارنا، وہ اطمینان سے بول کر کھانا نکالنے لگا۔ پوروا اسے تکتی جا رہی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا اسے کھانا کھلا رہا تھا، بیچ میں بچوں کی طرح تھوڑے تھوڑے چاول ڈال کر کھلاتا، چمچ میں بچوں کی طرح تھوڑے تھوڑے چاول ڈال کر کھلاتا۔ پوروا کو تھکا رہا تھا۔ عیسیٰ جی زیادہ چاول دیں، وہ بیچارگی سے بولی۔ چاول منہ میں جاتے ہی گم ہو جاتے تھے، اسے لگا ایسے تو رات گئے تک بیٹھ کر کھاتی رہے گی، پیٹ نہیں بھرے گا۔ عیسیٰ نے چونک کر اسے دیکھا۔ منہ دیکھو اپنا، چھوٹا سا تو ہے، وہ ہنس پڑا۔ اس کے ہونٹوں کا دہانہ ٹویٹی کی طرح ننھا سا تھا۔ میں بڑا سا کھول سکتی ہوں، پوروا نے کہتے ہی باقاعدہ منہ کھول کر دکھایا۔ عیسیٰ کیا کہا لگا کر ہنسا۔ اچھا یہ لو بھوکی بلی، وہ چمچ بھر بھر کر منہ میں ڈالنے لگا۔ پوروا پل بھر میں تیزی سے غڑپ غڑپ کھاتی اسے حیران کر گئی۔ پوروا تمہیں پتہ ہے ہمارے پاس اب تمہارے جیسی ایک اور کیٹ بھی ہے؟ اچانک رباس کا خیال آنے پر وہ مسکرا کر بولا۔ پوروا سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ ویٹ دکھاتا ہوں۔ وہ پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر موبائل نکال گیا۔ 5 منٹ بھی صبر نہیں کر پایا۔ حدید لالا اور تمہاری پریہان اپیا کا بیٹا رباس کی ویڈیوز نکال کر اسے موبائل پکڑاتے ہوئے بتایا۔ پوروا آنکھیں پھیلائے اسکرین کو تک رہی تھی۔ چھوٹا سا سرخ سفید گڈا، گول مٹول سا، اور تیزی سے ٹانگیں چلاتا اور چیخیں مارتا ہوا۔ آہستہ آہستہ اس کی حیرانی جوش اور خوشی میں بدل گئی۔ اس کے بعد عیسیٰ پچھتایا تھا۔ رباس دکھا کر اس نے کب کھایا، کتنا کھایا، خبر نہیں رہی۔ گرم چاکلیٹ والا دودھ آیا، عیسیٰ نے پلا دیا۔ وہ پی گئی، مگر نظر اسکرین پر تھی، ایک کے بعد ایک اور اس کے بعد اگلی، وہ سب ویڈیوز جو اسے موسیٰ اور حدید اکثر بھیجتے تھے۔ پوروا بنا رکے دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ بوریت سے بچنے کے لیے اس کے بال ڈرائی کر کے برش کرنے لگا۔ نرم شہد رنگ بال اس کے نازک کندھے پر گال ٹکا کر بالوں میں منہ چھپاتا اس کی نرمی سے پرسکون ہونے لگا۔ پوروا کی بے نیازی پر منہ بسور کر اٹھا۔ وہ صوفے سے بیڈ پر چلی گئی اور پھر لحاف اوڑھ لیا۔ ارد گرد کی پرواہ نہیں رہی۔ پوروا موبائل دے دو اب واپس۔ رات تک جب اس نے موبائل نہیں دیا تو وہ بیچارگی سے بولا، بس ایک اور، یہ بہت پیارا لگ رہا ہے، اس کی آئیز دیکھیں، اس کے لیپس کتنے ریڈ ہیں، یہ چیختا کتنا ہے، اس کے ہاتھ دیکھیں کتنے چھوٹے ہیں۔ وہ بہانے بناتی اسے بھی بہلانے لگی جیسے وہ موبائل لینا بھول جائے گا۔ وہ پوروا کو دیکھ کر رہ گیا۔ اسی وقت موبائل پر خانزادہ کی کال آنے لگی۔ عیسیٰ مسکرایا اور ہاتھ بڑھایا، مگر اصل جھٹکا اسے تب لگا جب پوروا نے بنا رکے کال کاٹ کر ویڈیو پلے کر دی۔ عیسیٰ کا منہ کھل گیا۔ پوروا ضروری کال ہوگی، موبائل دے دو، صرف 5 منٹ کے لیے چاہیے، اس نے نرمی سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی رخ پھیر گئی۔ یار، وہ سر تھام کر بیٹھا۔ خانزادہ نے زینت کو کال کر لی تھی۔ تھوڑی دیر گزری جب زینت نے اسے کال کا بتایا، وہ موبائل لے کر وہیں کمرے میں ٹہلتا بات کرنے لگا۔ رباس کی ویڈیو دکھا بیٹھا ہوں، تب سے موبائل
اس نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، میری ساری کالز بھی ریجیکٹ کر رہی ہے، بلی اپنے پنجے نکال چکی ہے۔ وہ پروا کو مسکرا کر دیکھتا آہستگی سے بول رہا تھا۔ خانزادہ نے اطمینان کا سانس بھرا۔ میں جانتا ہوں میرا شہزادہ کسی کو اداس نہیں رہنے دیتا، اپنی آنی کو بھی خوش کر دیا نا۔ اس کے لہجے میں محبت تھی۔ عیسیٰ نے آہ بھری۔ کال کٹتے ہی موبائل زینت کو جا کر پکڑایا، کمرے میں آ کر لائٹس آف کر کے نیل کو روشنیاں جلائیں تو پروا پہلی بار موبائل سے نظر ہٹا کر چونکی۔ عیسیٰ جی، مدھم نرم سی آواز میں خوف تھا۔ اسے پکارا تو اس کے پاس بیٹھتے عیسیٰ نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ جی عیسیٰ کی زندگی جی، وہ شرارت سے بولا۔ پروا نے گہرا سانس بھرا، جیسے ان کی سانس بحال ہوئی ہو، پھر سے موبائل کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ جب عیسیٰ نے موبائل کھینچ کر اپنے قبضے میں لیا، رواز کو دیکھنے دیں، وہ پریشان سی موبائل کو دیکھ کر بولی۔ اس چھوٹے سے گڈے کو دیکھ کر ہر فکر اور پریشانی بھول گئی تھی۔ پہلے مجھے آئی لو یو کہو، عیسیٰ نے شرط رکھی۔ آئی لو یو اب دیں، وہ جان چھڑوا کر بولی تھی۔ ہاں ایسے نہیں میری جان، پورا بولو۔ عیسیٰ جی آئی لو یو، اور تھوڑا پیار سے بولو، وہ نفی میں سر ہلا کر بولا۔ آنکھوں میں شوخی چمک رہی تھی اور لبوں پر مچلتی شریر مسکان۔ وہ اس پل پرانا عیسیٰ بن گیا تھا، ساری شوخی لوٹ آئی تھی۔ اس کی فرمائش پر پروا کا چہرہ سرخ ہوا، رخ پھیر کر سوتی لحاف میں چھپ گئی۔ عیسیٰ نے معنی خیزی سے اسے دیکھا، اس کا شرمانا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ موبائل پر سارے میسیجز اور کالز چیک کیے، ایک ایک کو وضاحت دیتا اطمینان دلانے لگا۔ موسیٰ، مورے، حسن اور احمر دوستوں کو پروا کے مل جانے کی اطلاع دی تو وہ وہیں میسیج پر ہی شروع ہو گئے تھے۔ چھیڑ چھاڑ اور معنی خیز جملے، وہ مسکرا کر جواب دیتا جا رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں پروا کے گھبرا کے کروٹ بدلنے پر چونکا تھا۔ عیسیٰ جی وہاں، وہ ونڈو کی دوسری طرف ہے کوئی، مجھے لینے آئی ہیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سفید پردوں کے پار نظر گاڑے دیکھ رہی تھی، چہرہ لٹھے کے مانند سفید ہو رہا تھا۔ کوئی نہیں ہے پروا، ہوا سے درخت کی شاخیں ہل رہی ہیں۔ اس نے موبائل رکھ کر نرمی سے اس کے ہاتھ تھام کر سمجھانا چاہا تھا۔ نہیں کوئی ہے مجھے لینے، انہیں لگتا ہے میں جسم بیچتی ہوں، کلب جاتی ہوں۔ وہ انکل، وہ کہہ رہے تھے میں نے پیسے دینے ہیں ان کے، وہ خوف سے لرزتی بول رہی تھی۔ عیسیٰ ساخت سا ہو گیا، فوراً اٹھ کر سفید پردوں پر بھاری نیلے پردے برابر کر دیے۔ اب کوئی عکس نہیں تھا، نہ چاند کی روشنی۔ پروا بیڈ پر خود میں سمٹی رو رہی تھی، اس کے پاس لیٹ کر سینے سے لگاتا خود میں چھپا گیا تھا۔ پروا، یہاں کوئی نہیں آ سکتا، سب سمجھ گئے، تم پر جھوٹے الزام تھے، تم نے کوئی ایسا ویسا کام نہیں کیا، تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ریلیکس ہو جاؤ، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ نرمی سے تھپکنا اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ ہولے ہولے پرسکون ہوتی چلی گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ اس سارے عرصے میں کہاں کیسے رہی، کیا کچھ جھیلا، مگر اس کی حالت بتا رہی تھی وہ وقت اکیلے گزار کر وہ پہلے سے زیادہ کمزور اور خوفزدہ ہو گئی ہے۔ جو وقت اس پر آیا وہ گزرا نہیں، اس کے اندر کہیں ٹھہر گیا ہے۔ عیسیٰ جی، کچھ توقف کے بعد جب عیسیٰ کو لگا وہ سو چکی ہے، اس نے نیند سے بھری نرم آواز میں پکارا تو عیسیٰ چونکا۔ جی، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا متوجہ ہوا۔ آپ اب مجھے کہیں نہیں جانے دیں گے نا؟ اس کے سوال پر عیسیٰ کا حصار بے ساختہ اس پر مزید تنگ ہوا تھا۔ سر جھکا کر اس کا چہرہ اوپر کر کے دیکھنے لگا۔ وہ امید سے دیکھ رہی تھی، جانے کن حالات میں اور کیوں وہ گھر سے گئی تھی، مگر یقیناً جب جا رہی تھی وہ تب بھی چاہتی تھی اسے روک لیا جائے گا۔ آج بھی یہی چاہ رہی تھی۔ پروا، میں قسم کھا رہا ہوں، اب تم اگر مجھ سے خود دور جانا چاہو گی تب بھی نہیں جانے دوں گا۔ اب مجھ سے تمہیں کوئی نہیں چھین سکتا، میرا تم پر حق ہے اور اپنا حق میں کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولتا وہ اٹل لہجے میں بولا۔ پروا کے معصوم سے چہرے پر سکون پھیل گیا۔ عیسیٰ بے اختیار سا اس پر جھکتا، اپنے بےتاب لمس سے اس کا بھیگا چہرہ چھونے لگا۔ وہ ماضی سے دستبردار ہو گیا، وہ کیوں گئی، کہاں گئی، سب جانے دیا۔ وہ اب پاس ہے، اسے پاس رکھے گا اور اب اسے دور نہیں جانے دے گا۔ وہ عہد باندھ رہا تھا۔ اپنی زندگی میں پروا کی اہمیت تو اس نے تب ہی جان لی تھی جب وہ دور ہوئی تھی۔ اب اسے سینے سے لگا کر یہ بھی جان گیا تھا، یہ سکون
اس کے وجود میں ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، جو سکون اس کے وجود میں ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ وہ برے حالات سے گزری تھی، عیسیٰ نے کچھ دن میں ہی جان لیا تھا۔ وہ دن رات اس کے پاس رہا، قریب رہا، اسے ہر طرح سے بہلایا، اس کا دل لگانے کے ہر جتن کیے۔ وہ آج بھی وہی معصوم سی پروا تھی، مگر بہت بدل گئی تھی۔ اب وہ عیسیٰ کو دور جاتا دیکھ کر ہی رباز کی طرح چیخیں مار کر اس کا دل دہلا دیتی تھی۔ عیسیٰ اس کے ساتھ بن کر رہ گیا تھا، اسے اعتراض تو بالکل نہیں تھا۔ خانزادہ 3 دن بعد حویلی لوٹا تو پریہان کمرے میں بند تھی۔ رباز باہر گلجان کی گود میں کھیلتا باپ کو دیکھ کر مچل اٹھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک ہے؟ پریہان کہاں ہے؟ خانزادہ نے رباز کو اٹھا کر اسے چومتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے بالکل۔ اور پریہان؟ ابھی وہ کچھ بولتی کہ پیچھے سے خانی بیگم پہنچ کر بول اٹھی، پریہان آج پھر صبح سے کمرے میں بند ہے۔ یہ ماں کے لیے روتا رہا مگر اس نے نہیں اٹھایا۔ میری بات سن لو خان، گھر میں پہلے ہی بہت ٹینشن ہے۔ خان داور کی بیوی حویلی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے واپس جا چکی ہے۔ بے اولادی کی وجہ سے خان داور کی شادی شدہ زندگی کا اختتام ہو گیا ہے اور آغا جان نے فیصلہ سنا دیا ہے، اگر تمہاری بیوی اپنے بچے میں دلچسپی نہیں رکھتی تو رباز داور اور اس کی بیوی کو دے دیا جائے گا۔ شاید ان کی شادی شدہ زندگی بچ جائے۔ تم پرسکون سے اپنی بیوی کو مناتے رہنا۔ خانی بیگم نے ایک ہی سانس میں تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے ناراض نظر اس پر ڈالی اور چلی گئیں۔ وہ حیران پریشان سا کھڑا تھا۔ گلجان متاسف ہوئی۔ کل گئی ہے؟ ڈاکٹرز کے مطابق دونوں ٹھیک ہیں، اللہ کی طرف سے دیر ہے، مگر اسے لگتا ہے داور میں نقص ہیں۔ پہلے تو سب امن تھا، اب یاور باپ بننے والا ہے، تم باپ بن گئے تو شاید زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ گلجان دل گرفتگی سے بول رہی تھی۔ انہیں محسوس نہیں ہوا؟ داور لالا کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو اس کمی کے ساتھ بھی نباہ کرتے رہے۔ خانزادہ نے ضبط سے جبڑے بھینچے۔ آقا جان کو میں جواب دے دوں گا، اگر وہ مجھ سے ایسے ہی مانگ لیتے میرا بیٹا تو میں دے دیتا، مگر جیسے وہ میرے لالا کو اتنے وقت کے تعلق کے بعد بھی یہ سب کہہ کر گئی ہیں تو سوچے گا بھی نہیں کہ میں اپنا بیٹا دوں گا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتا رباز کو دیکھنے لگا جو اپنے ہی ہاتھوں سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ گلجان خاموش رہیں، جیسے انہیں بھی اس کی بات سے اتفاق ہو۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا کمرے کی طرف بڑھا اور دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر گیا۔ آج پریہان پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا۔ پریہان، یہ سب کیا ہے؟ تم اگر میری اولاد پالنے میں دلچسپی نہیں رکھتی تو آج صاف الفاظ میں مجھے بتا دو۔ سینے سے لگے رباز کو بیڈ پر لٹا کر وہ بلینکٹ میں چھپی پریہان سے سرد لہجے میں بولا۔ اسے ڈھٹائی سے سویا دیکھ کر وہ تپ کر اس کے پاس آیا، بلینکٹ کھینچ کر اس پر سے اتارا تو دھک سے رہ گیا۔ سرخ ہوتا چہرہ اور بکھرے بال، وہ نیم بے ہوش تھی۔ فکر سے جھک کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے تو جھٹکا لگا، شدید بخار میں جل رہی تھی وہ۔ پریہان، اس کا رخسار تھپ تھپا کر اسے پکارا تو وہ سرخ نیم و آنکھوں سے اسے غائب دماغی سے دیکھنے لگی۔ وہ جلدی سے بلینکٹ اس پر ڈال کر سیٹ کرنے لگا۔ کچھ عرصہ وہ رباز سے لاپرواہی جو برت چکی تھی، اب اس کا کمرے میں بند ہونا اور رباز کو نظر انداز کرنے کا، سب ایک ہی مطلب لے کر جل کڑ رہے تھے۔ گلجان داور کی وجہ سے پریشان تھی، شاید اس لیے بھی پریہان کی طرف توجہ نہیں دی۔ رباز اپنے سامنے کسی کو نہ پا کر بیڈ پر ٹانگیں اٹھا کر مارتا چیخنے لگا تھا، آ رہا ہوں میری جان، تم تو صبر کر لو۔ وہ رباز کے پاس آتا اسے اٹھا کر بولا تو وہ کھلکھلانے لگا۔ اسے جا کر خانی بیگم کو پکڑایا اور پریہان کو چیک اپ کے لیے لے گیا۔ واپس آیا تو شام ہو رہی تھی۔ پریہان کو کمرے میں چھوڑ کر لاؤنج میں آیا۔ رباز خان یوسف کی گود میں بازو جھلاتا باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ خان عاذر اور باقی سب بھی پاس بیٹھے تھے۔ اسے دیکھ کر چونکے۔ اب کیسی ہے پریہان؟ خان عاذر نے اس سے پوچھا تھا۔ بہتر ہے، شکر ہے میں واپس آ گیا، ورنہ اس نے اکیلے پڑے رہنا تھا اور آپ سب باہر بیٹھ کر کوستے رہ جاتے۔ وہ خفگی سے جتا کر بولا تو سب چپ ہو گئے تھے۔ کہو تو رباز کو آج میں سلا لوں گی۔ خانی بیگم شرمندگی سے بولیں تو وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔
بالکل نہیں، میں سنبھال لوں گا پریحان کو بھی اور اپنے بیٹے کو بھی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، جانتا ہوں ناراض ہو، داور کی بیوی کو رباز دینے کی بات صرف اس لیے کی کہ شاید وہ اس طرح نہ جائے، ایک کوشش کی تھی، مگر پھر بھی آخری فیصلہ تم سے پوچھے بنا کبھی نہ کرتا۔ خان یوسف نے گہرا سانس بھر کر خود سے ناراض بیٹھے خانزادہ کو وضاحت دی۔ داور لالا داور لالا عورت نہیں ہے کہ گھر بچانے کی کوشش کریں، بے اولادی ہمیشہ سب سے پہلے مرد کو تھکاتی ہے۔ مگر لالا نے صبر سے کام لیا، شادی کے 7 سال گزار دیے، کبھی گلہ نہیں کیا۔ اچھا ہے وہ چلی گئی۔ گل جان مورے، آپ داور لالا کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈیں، ان کی شادی کریں، ان کا گھر بسائیں، اللہ اولاد بھی دے دے گا۔ وہ فیصلہ سنا گیا۔ اس سرپرے کی ہمیشہ اپنی بکواس ہوتی ہے۔ خان یوسف نے ناک چڑھا کر خان عاصر کو دیکھا۔ گل جان کا چہرہ اس فیصلے سے دمک اٹھا تھا۔ وہ سکون سے بولتا اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ پریحان آنکھیں مندے پڑی تھی، بخار اب کچھ کم تھا۔ پریحان ٹھیک ہونا اس کے قریب ہو کر نرمی سے پوچھا تو وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ سر میں درد ہے، وہ بھیگی آواز میں بولتی لب بھیج گئی۔ گرم کپ کپاتے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ماتھے پر رکھ گئی۔ وہ بے ساختہ مسکرایا، اس کی تپتی پیشانی پر نرمی سے لب رکھے اور اسے اپنے حصار میں لے کر سر دبانے لگا۔ وہ سکون سے اس کے کندھے پر سرک کر سو گئی۔ کیا بات ہے لالا، کمرے میں کیوں بند ہیں؟